ناصرہ میری ہم جماعت تھی۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس کا ارادہ ایف ایس سی کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کا تھا، مگر شومیِ قسمت، جن دنوں ہم ایف ایس سی سال دوم کے پرچے دے رہے تھے، اس کے والد کی نوکری جاتی رہی۔ اس کے والد ایک ایسے محکمے میں تھے جو ملک بھر میں رشوت کے معاملے میں مشہور ہے، مگر وہ ایماندار آدمی تھے۔ رشوت کی طلب انہیں چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے راشی افسران کو خوش نہ کر سکے اور کسی چھوٹی سی غلطی کے بہانے انہیں معطل کر دیا گیا۔ تبھی انہوں نے ضمیر فروشی سے بہتر جانا کہ استعفیٰ دے دیں۔ اس طرح وہ ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناصرہ کو سب بونگی سمجھتے تھے، مگر وہ خاصی سمجھدار اور حساس تھی۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے میڈیکل کالج میں داخلے کی ضد نہ کی، بلکہ ملازمت کر لی۔ یوں وہ اپنے باپ کا سہارا بن گئی۔ اس کی والدہ ایک سگھر عورت تھیں۔ تنگی کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے گھر کی گاڑی کھینچ رہی تھیں۔ بھائی دونوں چھوٹے تھے، وہ کمانے کے لائق نہیں تھے۔ ناصرہ ایک اسکول میں ٹیچر ہو گئی تھی۔ وہ صبح اسکول جاتی اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی۔ یوں 4 پیسے اکٹھے ہوتے اور گھر کی دال روٹی چلتی تھی۔ ان پیسوں میں سے ناصرہ کی ماں کچھ پیسے بچا لیتی تھی، آخر بیٹیوں کو بھی بیانا تھا۔ انہی دنوں پڑوسن فریدہ نے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکا کسی مل میں کام کرتا تھا۔ لڑکے کی ماں آئی تو اس نے ناصرہ کی بجائے چوتھے نمبر والی بہن کو پسند کر لیا۔ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ناصرہ نے ماں پر دباؤ ڈالا اور چھوٹی بہن کی شادی اس لڑکے سے کروا دی۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، شادی پر خرچ کر کر وہ لوگ پھر سے خالی ہاتھ ہو گئے۔ میری دوست ناصرہ ایک بار پھر سے مشین کی طرح کام کرنے لگی۔ اسی دوران اس نے کچھ روپے اکٹھے کیے اور اپنے اسکول کے کلرک سے اپنی 5ویں نمبر والی بہن کو بیاہ کر والدین کا ایک اور بوجھ ہلکا کر دیا۔ بہن کی شادی کے بعد جب وہ اسکول گئی تو اس نے سنا کہ اس کی ساتھی ٹیچر اپنے عمر رسیدہ ماموں کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، کسی بیوہ یا بانجھ عورت کا رشتہ جو اس کے ماموں کی تنہائی دور کر سکے اور زندگی کے باقی ماندہ سفر میں اس کا ساتھ دے سکے، دکھ سکھ میں اس کا دھیان رکھے۔ یہ بات کچھ دنوں تو اسٹاف روم میں گردش کرتی رہی، پھر آئی گئی ہو گئی، لیکن ناصرہ نے اس بات کو نہ بھلایا۔ وہ اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کی جنون ساتھی اسے اس عمر میں تنہا کر گئی تھی، اور بچے سب کی شادی ہو کر اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی ساتھی ٹیچر عائزہ کو اپنے گھر بلایا اور اس کے ماموں کے بارے میں دریافت کیا۔ عائزہ نے تفصیل سے بتایا کہ ماموں رشید صاحب کی عمر 50 سال کے قریب ہے، تاہم وہ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں کیونکہ صحت اچھی ہے۔ عائزہ کے ماموں کئی مربع اراضی کے مالک تھے۔ ان کی 2 فیکٹریاں چل رہی تھیں، مالدار تھے، کسی شے کی کمی نہ تھی، کمی تھی تو صرف یہی کہ ان کے ذاتی کام اور ان کی دیکھ بھال کا اصل جنون ساتھی نہ رہا تھا۔ اگلے دن عائزہ کے ماموں اس کو لینے آئے تو نجمہ نے گیٹ سے ایک نظر دیکھا۔ وہ اونچے، لمبے، خوبصورت، خاصے سمارٹ اور چاق و چوبند نظر آ رہے تھے۔ ناصرہ نے سوچا، اگر میں اس شخص سے شادی کر لوں تو گھر کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگلے دن اس نے عائزہ سے کہا، میں تمہارے ماموں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تم رشتہ طے کر دو۔ یہ سن کر وہ لڑکی پریشان ہو گئی، بولی، تم ہوش میں ہو؟ اتنی زیادہ عمر کے آدمی سے شادی کرو گی؟ یہ تو پاگل پن ہے۔ تم کو کسی کنوارے نوجوان کا رشتہ مل سکتا ہے۔ ناصرہ نے مگر بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا۔ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ بچار کر لو، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مگر میری دوست نے سوچ لیا تھا
کہ اس کی قربانی سے باقی تمام خاندان بن جائے گا اور چند دن عیش و عشرت کے وہ بھی دیکھ لے گی، پھر سکون سے جی سکے گی۔ عائزہ نے اسے سمجھایا، ابھی تو عیش ہوں گے مگر بعد میں اس کے لیے تکالیف پیدا ہو سکتی ہے، اسی لیے اپنی جوانی کو داؤ پر لگانا عقل مندی نہیں۔ ناصرہ نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اب بھی تو زندگی کو گن لگا ہوا ہے، اب کون سا سکھ ہے؟ کم سے کم اس طرح نہ صرف اس کا خاندان سنور جائے گا بلکہ آرام کے دن وہ بھی دیکھ لے گی، بے فکری سے ہنس بول سکے گی۔ عائزہ نے ناصرہ کو اپنے ماموں کا پتہ دے دیا اور کہا کہ وہ خود یا اپنے گھر والوں کے ذریعے ان سے رابطہ کر لے، وہ یہ رشتہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کروائے گی۔ سچ ہے، غریبی اور لاچاری کبھی کبھی اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کیا کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب وہی مجبور عزت کی زندگی جینے کی خاطر کسی کی دامن میں پناہ لیتا ہے تو دنیا کیسے کیسے نشتر نہیں لگاتی۔ بہرحال ناصرہ نے راشد صاحب سے خود ملاقات کی اور شادی کی پیشکش کی۔ راشد صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اچھی طرح سوچ لو، بعد میں کہیں تم کو پچھتانا نہ پڑے۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، ناصرہ نے جواب دیا تو راشد صاحب آمادہ ہو گئے۔ آخر وہ مرد تھے، کم عمر، پڑھی لکھی اور خوبصورت بیوی مل رہی تھی، ان کو تو کوئی گھاٹا نہ تھا، وہ تو بیوہ یا طلاق یافتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور ادھر جوان اور کنواری لڑکی کا رشتہ مل گیا، لیکن ناصرہ نے اپنی کچھ شرائط بھی پیش کر دیں جن کو انہوں نے بلا چنچڑان مان لیا۔ شرائط کے مطابق راشد صاحب نے 3 ماہ کے اندر اندر ان کے بہنوئی کو کپڑے کا کاروبار کروا دیا اور رقم قرضۂ حسنہ کے طور پر دی، دوسرے بہنوئی کو ورکشاپ کھلوا کر دی اور 3 لاکھ روپے اسے شادی کے خرچ پر دیے جو اس نے اپنے والد کے نام بینک میں جمع کروا